السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آیت نمبر 34 سورہ النساء تک ہم نے پڑھا تھا، پیچھے سے ریکیپ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اور اللہ نے تم میں سے کسی ایک کو دوسرے پر کچھ فضیلت دے رکھی ہے تو اس کی ہوس نہ کرو۔ جو کچھ مردوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور جو عورتوں نے کمایا اس کے مطابق اور ان کا بھی حصہ ہے۔ ہاں، اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہا کرو، یقیناً اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ جو کچھ ترکہ والدین یا قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں ہم نے اس کے وارث مقرر کر دیے ہیں، اور وہ لوگ بھی جن سے تم نے عقد موالات باندھ رکھا ہے، لہٰذا انہیں ان کا حصہ ادا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر اور ناظر ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ مرد عورتوں کے جملہ معاملات کے ذمہ دار اور منتظم ہیں، اس لیے اللہ نے ایک دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے، اور اس لیے بھی کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، لہٰذا نیک عورتیں وہ ہیں جو شوہروں کی فرما بردار ہوں اور ان کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق، مال و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہوں۔ اور جن بیویوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، اگر نہ سمجھیں تو انہیں خوابگاہوں میں الگ چھوڑ دو، اور پھر بھی نہ سمجھیں تو انہیں مارو، پھر اگر وہ تمہاری بات قبول کر لیں تو خام خواہ ان پر زیادتی کے بہانے تلاش نہ کرو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، یقیناً اللہ بلند مرتبے والا اور بڑی شان والا ہے۔ یہاں ہم نے پڑھا تھا کہ نیک عورتیں کیسی ہوتی ہیں، نیک بیویاں کیسی ہوتی ہیں، اور پھر اگر کوئی عورت نشوز کرے یعنی سرکشی دکھائے اپنے شوہر کے مقابلے میں، تو اس کو سمجھانے کے لیے، اس کو واپس سیدھے راستے پہ لگانے کے لیے 3 طریقے بتائے گئے تھے۔ سب سے پہلے یہ کہ اسے پیار سے نصیحت کی جائے، سمجھائی جائے، اور نمبر 2 یہ کہ اگر وہ نہ سمجھے تو اس کے ساتھ بیڈ روم الگ کر لیا جائے تاکہ وہ تھوڑا سا کچھ سمجھے، لیکن اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو اس کو ہلکی مار مارنے کے لیے کہا تھا۔ اور پھر یہ بھی کہا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 34 میں کہ اگر وہ باز آ جائیں تو پھر بلا وجہ انہیں مارنے کے یا تانے دینے یا ستانے کے راستے تلاش نہ کرو۔ یہی مضمون آگے جاری ہے آیت نمبر 35 میں، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اور اگر تمہیں زوجین کے باہمی تعلقات بگڑ جانے کا خدشہ ہو تو ایک ثالث مرد کے خاندان سے اور ایک عورت کے خاندان سے مقرر کر لو، اگر وہ دونوں صلح چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان میں موافقت پیدا کر دے گا، اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ان زوجین میں ثالثی فیصلہ کیسے ہوگا۔ اگر میاں بیوی کے تعلقات سنورنے میں نہ آ رہے ہوں اور ان میں ہر کوئی دوسرے پر الزام تھوپ رہا ہو تو طلاق سے پہلے فریقین اپنے اپنے خاندان میں سے ثالث منتخب کریں جو پوری صورتحال کو سمجھ کر نیک نیتی سے اصلاح کی کوشش کریں۔ یہ ثالث طرفین کی جانب سے ایک ایک آدمی بھی ہو سکتا ہے، دو دو بھی، اور تین تین بھی، جو بات بھی میاں بیوی دونوں کو تسلیم ہو اختیار کی جا سکتی ہے۔ یہاں دونوں سے مراد میاں بیوی بھی ہو سکتے ہیں، یعنی جو اگر موافقت کرنا چاہیں، اور طرفین کے ثالث حضرات بھی، یعنی اگر ان کی نیت بخیر ہوگی تو اللہ تعالیٰ زوجین میں ضرور موافقت کی راہ نکال دے گا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ثالث سمجھوتہ کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ تفریق کے بغیر اب کوئی چارہ کار نہیں ہے، ان میں جدائی کرا دینی چاہیے، تو کیا وہ یہ اختیار بھی رکھتے ہیں، یعنی مرد سے طلاق دلوانے کا یا خلا کا، یا نہیں؟
اکثر علماء کے نزدیک یہ ثالثی بینچ کے اختیار بھی رکھتا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک طرح کی عدالت ہوتی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ایسے اختیارات صرف عدالت کو ہیں اور یہ بینچ عدالت کے سامنے اپنی سفارشات پیش کر سکتا ہے۔ عدالت یہ اختیار خود بھی استعمال کر سکتی ہے اور وہ یہ اختیار اسی ثالثی بینچ کو بھی تفویض کر سکتی ہے، اور چاہے تو اپنی طرف سے علیحدہ بینچ مقرر کر کے اسے یہ اختیار دے سکتی ہے، کہ جیسا کہ آج کل ہمارے ہاں یونین کونسلوں کو ایسے اختیارات تفویض کیے گئے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے وہ مسلمانوں کو کچھ مزید احکامات دیے جا رہے ہیں کہ ان احکامات پر عمل کرو۔ معاشرتی احکامات مراد ہیں یہ، اور سورہ نساء میں جیسے کہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ معاشرتی احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، تو ان میں سے کیا حکم ہے؟ سب سے پہلے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، والدین سے اچھا سلوک کرو، نیز قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ دار، ہمسائے، اجنبی ہمسائے، اپنے ہم نشین اور مسافر، ان سب سے اچھا سلوک کرو، نیز ان لونڈی غلاموں سے بھی جو تمہارے قبضے میں ہیں۔ اللہ یقیناً مغرور اور خود پسند بننے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تو سب سے پہلے جس چیز کی تردید یہاں پر کی گئی ہے وہ شرک کے بارے میں ہے، کہ شرک جو ہے اس سے انسان کو ہر حال میں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ بندے جو ہیں وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ نہ شرک جو ہے یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ یہاں شرک کا ذکر اس لیے آیا ہے کہ یہود و نصارہ دونوں ہی مشرک تھے، یعنی وہ بھی اللہ کی ذات میں شرک کرتے تھے، اور مشرکین تو کرتے ہی کرتے تھے، اس لیے ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے اگرچہ دعویٰ توحید کا کیوں نہ ہو، لیکن ہماری زندگیوں میں بھی کسی نہ کسی طرح شرک شامل ہو سکتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ شرک ہی سب گناہوں سے بڑا گناہ ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حتمی طور پر وعید سنا دی ہے کہ یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ اب شرک سے متعلق چند احادیث ملاحظہ کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا، اللہ کے رسول سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ کا شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پھر صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے حصے داروں کے نسبت اپنا حصہ لینے سے بے نیاز ہوں۔ جس شخص نے ایسا عمل کیا جس میں میرے ساتھ غیر کو شریک بنایا، تو میں اس صاحب عمل اور اس عمل دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ پھر اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص مجھ سے، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، جو شخص مجھ سے زمین بھر گناہوں کے ساتھ ملے جبکہ اس نے میرے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ بنایا ہو، تو میں اتنی ہی بخشش کے ساتھ اسے ملوں گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے کم عذاب والے دوزخی سے فرمائے گا، اگر زمین بھر کی کل اشیاء تیری ملک ہوں تو کیا تو اس عذاب سے نجات پانے کے بدلے میں دے دے گا؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جب تو صلب آدم میں تھا تو میں نے تجھ سے اس سے بہت آسان بات کم تم سوال کیا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، مگر تو شرک کیے بغیر نہ رہا۔ اس آیت میں دراصل دو اعلان ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ شرک کبھی معاف نہیں کرے گا، اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ شرک کے علاوہ باقی جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب قابل معافی ہیں، لہٰذا ہم سب کو شرک سے باز آنا چاہیے اور اپنے عقیدے توحید کو مضبوط کرنا چاہیے۔ پھر آگے جو دوسری بات کہی گئی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو والدین کے ساتھ حسن سلوک میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں کہ ان کے ساتھ بہت عزت اور احترام کے ساتھ بات کی جائے، ان کے جو مرتبہ ہے، عزت ہے، اس میں کوئی کمی نہ آنے دی جائے۔ والدین کے لیے ہمیشہ عاجزی کے ساتھ اپنے کندھے جھکا کر رکھنے چاہیے، اور ان کے حکم دینے سے پہلے ہمیں ان کی جو پسندیدہ معاملات ہیں ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے کہے بغیر ان کے تمام کام جو ہیں وہ کر دیے جائیں، اور والدین کے ساتھ کبھی اونچی آواز میں بات نہ کی جائے، ان کی بات کو رد نہ کیا جائے، اور ان کے لیے دعا کرنا بھی ہمارا حق ہے کہ ہم ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔
रब इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मज़ीद तफसील हम इंशाल्लाह आगे भी कुरान पाक में पढ़ते रहेंगे। तीसरे नंबर पर जो चीज़ इसी आयत के अंदर बयान की गई है और वो है यतीमों से हुस्न सलूक, जिसके बारे में हम इसी सूरत की शुरू की आयत नंबर 2 से 6 तक बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ताला ने यतीमों के बारे में कितने ज़्यादा जो है वो अहकामात दिए हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यतीम रह गए थे और इसके बाद जंग उहद में 70 शोहदा जो है उनके घरों में यतीम बच्चियां और बच्चे रह गए थे, जिनके हवाले से काफ़ी ज़्यादा अहकामात दिए गए, जिसमें बताया गया कि उनके मालों को जो है वो बातिल तरीके से ना खाया जाए और उनके मालों की हिफाजत की जाए, उन्हें अपने खाने पीने में शरीक किया जाए, उन्हें माशरे में एक मजबूत मकाम दिलाया जाए, उनके साथ इज़्ज़त से बात की जाए और उनके जो जायदाद है या जो भी हिस्सा है उसको जल्दी जल्दी खाकर उनके बड़े होने से पहले ख़त्म ना किया जाए, कि ताकि वो अपने हिस्से से महरूम रह जाएं, बल्कि उनको अपने बच्चों की तरह से रखना चाहिए और उनका इज्जत में और उनके जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसमें कोई कमी नहीं आने देने चाहिए। तो बहुत डिटेल में हमने इसी सूरत में यतीमों के साथ हुस्न सलूक के बारे में पढ़ा है। फिर जो चौथी बात इसी आयत के अंदर आती है वो है कि व जारि ज़िल कुर्बा वल जारिल जुनुबी, के रिश्तेदार हमसाए और अजनबी हमसाए के साथ जो है वो अच्छा सलूक करो। तो हमसाए के साथ बेहतर सलूक जो है हमसाए से बेहतर सलूक के लिए बहुत सारी हदीस हमें मिलती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर यकीन रखता हो वो अपने हमसाए को तकलीफ ना दे। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार ये अल्फाज इरशाद फरमाए, अल्लाह की कसम वो शख्स मोमिन नहीं। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन? फरमाया, जिसकी इज़ा दही से इसका हमसाया अमन में ना हो। ये सही बुखारी की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी इज़ा रही रिसानी से इसका हमसाया अमन में ना हो वो जन्नत में दाखिल ना होगा। सही मुस्लिम की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जो अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान रखता हो उसे चाहिए कि अपने हमसाए की इज्जत करे। सही बुखारी की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे हमसाए से हुस्न सलूक के बारे में इतनी वसीयत करते रहे कि मैंने समझा कि वो इसे वारिस भी बना देंगे। फिर एक और हदीस है सही मुस्लिम की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सईदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, अबू ज़र जब तुम सालन पकाओ तो इसका शोरबा ज़्यादा कर लिया करो और अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमसाया अपने कुर्ब की वजह से फरोख्तनी यानी जायदाद का ज़्यादा हकदार है। यानी अगर आप अपनी जायदाद बेच रहे हैं तो पहले आपको अपने हमसाए से पूछ लेना चाहिए कि क्या वो तो नहीं खरीदना चाहते। सईदना आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने पूछा, अल्लाह के रसूल मेरे 2 पड़ोसी हैं तो मैं किसको तोहफा भेजूं? फरमाया, जिसका दरवाज़ा तेरे ज़्यादा करीब हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुस्लिम औरतों, कोई हमसाई अपनी हमसाई के तोहफे को हकीर न समझे, ख्वाह वो तोहफा बकरी का खुर ही क्यों ना हो। सही बुखारी की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई हमसाया अपने हमसाए को अपनी दीवार में लकड़ी यानी शैतीर वगैरह रखने से मना ना करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आप अपने हमसायों को ये कहते सुने कि आपने अच्छे काम किया तो फिल वाक़या आपने अच्छा काम किया, और जब आप सुने कि आपने बुरा काम किया तो फिल वाक़या आपने बुरा काम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स मुसलमान नहीं जो खुद पेट भर कर खाए और इसका हमसाया भूखा रहे। इस आयत में 3 किस्म के हमसायों का जिक्र आया। एक वो जो हमसाए भी हों और रिश्तेदार भी हों, दूसरे वो जो तुम्हारे पहलू में या तुम्हारे मकान के पास रहते हो मगर तुम्हारे रिश्तेदार ना हो, तीसरे वो जो तुम्हारी सोसाइटी से मुतल्लिक हो, मसलन वो दोस्त अहबाब जो एक जगह मिल बैठते हों या किसी दफ्तर या दूसरी जगह इकट्ठे काम करते हों और अक्सर मेल मुलाकात रहती हो। हुस्न सलूक तो इन सब से करना चाहिए, ताहम इसी तरतीब से ज़्यादा करीबी को तरजीह दी जाएगी। सबसे ज़्यादा हकदार रिश्तेदार हमसाए हैं, फिर इनके बाद अपने घर के आसपास रहने वाले हमसाए, और एक रवायत के मुताबिक ऐसे हमसायों की हद 40 घरों तक है। फिर इनके बाद इन हमसायों की बारी आती है जो अपने हम नशीन यानी हम जमात या कुलीग वगैरह हों। मंदरजा वाला हदीस से नहायत अहम चीज़ जो सबसे पहले जहन में आती है वो ये कि इस्लामी माशरा ज़िंदगी और मिलजुल कर रहने की बहुत ताकीद करता है। आज के दौर में कोठियों और बंगलों में रिहाइश
ہے جہاں ساتھ والے ہمسائے تک کو اس کی غمی یا خوشی کی بالکل کوئی خبر نہیں ہوتی۔ یہ اسلامی نظریہ معاشرت کے عین برعکس ہے۔ پھر اسلام جن اعلیٰ اقدار کا درس دیتا ہے، تہذیب و تمدن کی تبدیلی نے ان اقدار کو بھی یکسر بدل دیا ہے۔ مثلاً اسلام یہ سکھاتا ہے کہ کوئی ہمسایہ اپنے ہمسائے کو اپنی دیوار پر شہتیر رکھنے سے منع نہ کرے، مگر یہاں یہ حال ہے کہ اگر ہمسائے بھائی بھائی بھی ہوں تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اپنی دیوار اسے اپنے بھائی کی دیوار سے بالکل الگ تعمیر کرے۔ گویا اس لحاظ سے بہتر یہ ہے کہ بعد میں کسی وقت جھگڑا کھڑا نہ ہو، مگر شریعت نے جھگڑا کرنے کا نہیں بلکہ اسے ختم کرنے اور اخوت و مواخات کا درس دیا ہے۔ پھر ان حدیث میں جو حقوق بیان کیے گئے ہیں وہ بڑے واضح ہیں، جن کی شرح و تفصیل کی مزید ضرورت نہیں، اور پڑھنے کے بعد یوں معلوم ہوتا ہے جیسے ہمسائے بھی ایک گھر کے افراد ہیں۔ اور یہ بھی غور فرمائیے کہ اگر ان ارشادات نبوی پر عمل کیا جائے تو معاشرے میں کس قدر خوشگوار ماحول پیدا ہو سکتا ہے۔ پھر اسی آیت میں مزید کہا گیا کہ وابن السبیل، یعنی جو مسافر ہیں ہمشین، ان کا بھی خیال رکھو۔ تو مسافروں سے بہتر سلوک، یعنی مسافروں سے بہتر سلوک کرنے کے لیے بھی کچھ حدیث ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں جا رہے تھے۔ سفر کے دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، جس کے پاس اضافی سواری ہے وہ اسے دے دے جس کے پاس سواری نہیں، اور جس کے پاس اضافی کھانا ہو وہ اسے دے دے جس کے پاس کھانا نہیں۔ غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی ایک ایک قسم کا جدا جدا ذکر کیا، حتیٰ کہ ہم یہ سمجھنے لگے کہ اپنے زائد مال میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک شخص جو سفر پر روانہ ہو رہا تھا ہو رہا ہوتا سے کہا کرتے، میرے پاس آؤ، میں تمہیں ایسے رخصت کروں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے رخصت کیا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، میں تمہارا دین، تمہاری امانت، تمہارے آخری اعمال اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین آدمی ایسے ہیں جن کی طرف اللہ قیامت کے دن نہیں دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، نہ انہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جس کے پاس راستے میں زائد پانی ہو اور وہ مسافر کو بھی پینے کو نہ دے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ ہمیں روانہ کرتے ہیں، پھر ہم راستے میں ایسے لوگوں کے پاس سے اترتے ہیں جو ہماری مہمانی تک نہیں کرتے، تو آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ لوگ دستور کے مطابق تمہاری مہمانی کریں تو ٹھیک، اور اگر نہ کریں تو دستور کے مطابق مہمانی کا حق ان سے وصول کرو۔ تو مندرجہ بالا حدیث سے جو نتائج اخذ ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم سفر لوگوں کو ایک دوسرے سے تعاون کرنا ضروری ہے۔ اگر ایک مسافر کے پاس کھانے پینے یا ضرورت کی کوئی بھی چیز اپنی ضرورت سے زائد ہو تو اسے اپنے ایسے مسافر بھائی کو وہ چیز دینا ضروری ہے جن کے پاس وہ چیز نہ ہو۔ اور پانی کا بالخصوص اس لیے ذکر آیا کہ یہ زندگی کی نہایت اہم بنیادی ضرورت ہے، لہٰذا اپنی ضرورت سے زائد پانی نہ دینے کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا۔ فقہا کہتے ہیں کہ جس فعل کے متعلق قرآن یا حدیث میں یہ مذکور ہو کہ اللہ قیامت کے دن اس کی طرف نہیں دیکھے گا یا پاک نہیں کرے گا، تو ایسا فعل کبیرہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ دور نبوی میں عرب بھر میں پانی کی بھی قلت تھی اور بستیوں اور شہروں کی بھی، لہٰذا اس دور میں بستی والوں کا مسافروں کی مہمانی سے انکار دراصل انہیں مار دینے کے مترادف ہوتا تھا، لہٰذا بصورت انکار ان سے حق وصول کر لینے کی اجازت دی گئی۔ لیکن آج کل اور بالخصوص پاکستان میں ایسی صورت نہیں ہے، پانی عام ہے، بستیاں قریب قریب ہیں اور کھانے پینے کی دکانیں اور ہوٹل بکثرت موجود ہیں، لہٰذا ان حالات میں مہمانی وصول کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ اور اب یہ صرف اس صورت میں جائز ہے جب مسافر کے پاس زیادہ راہ ختم ہو جائے اور کوئی شخص اسے کھانا کھلانے یا مہمانی کرنے پر تیار نہ ہو۔ ایسے مسافر کو صدقہ حتیٰ کہ زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، خواہ وہ اپنے گھر میں کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو۔ پھر اسی آیت کے اگلے حصے میں کہا جا رہا ہے، وما ملکت ایمانکم، اور جو بھی تمہارے قبضے میں ہیں، یعنی جو تمہاری لونڈیاں ہیں، ان سے غلام ہیں، ان سے بہتر سلوک کرو۔ تو لونڈی غلاموں سے بہتر سلوک کے لیے بھی درج ذیل حدیث ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی آدمی نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو برا بلا کہا اور اسے ماں کی آر دلائی کہ اے کالی ماں کے بیٹے۔ ایک روایت میں آتا ہے تو انہوں نے بلال رضی اللہ عنہ نے یعنی یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ابو ذر، تم ایسے انسان ہو جس میں جہالیت ابھی باقی ہے۔ میں نے کہا، اتنی بڑی عمر ہو جانے کے باوجود بھی باقی ہے؟ فرمایا، ہاں،
یہ تمہارے خادم تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ نے تمہارے ماتحت کر دیا ہے، لہٰذا جس کا بھائی اللہ اس کے ماتحت کر دے، اسے چاہیے کہ اسے اسی میں سے کھلائے جو خود کھاتا ہے، اور اسی میں سے پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے۔ ایسا کام کرنے کو نہ کہے جو اس پر بھاری ہے، اور اگر ایسا کام کرنے کو کہے تو خود اس کی مدد کرے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے غلام پر تہمت لگائے جبکہ وہ اس چیز سے بری ہو جو اس نے تہمت لگائی ہے، تو قیامت کے دن اسے کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے پاس اس کا خادم کھانا لائے تو اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا کر کھلائے، اور اگر کھانا کام ہو تو وہ اسے اپنے ساتھ نہ بٹھا سکے تو بھی اسے لقمہ دو لقمے دے دے، کیونکہ اس نے پکانے کی گرمی اور دھواں برداشت کیا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کے پاس لونڈی ہو اور وہ اسے اچھی طرح تعلیم دے اور اچھی طرح ادب سکھائے، پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اسے دوہرا اجر ملے گا۔ تو اور بھی بہت ساری حدیث ہیں جس میں غلاموں کا وقار بلند کرنے کے لیے مختلف اقدامات اٹھائے گئے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں فرمایا، جو شخص اپنے غلام کو بغیر کسی قصور کے حد لگائے یا تماچا مارے، اس کا کفارہ یہ کہ اسے غلام آزاد کر دے۔ تو اس لیے اور بھی بہت سے لونڈی غلاموں کے بارے میں احکامات ہیں۔ جاننے کی بات یہ کہ آج کے دور میں تو چونکہ لونڈی غلام نہیں ہیں، لیکن جو بھی لوگوں نے گھر میں سرونٹس وغیرہ رکھے ہوئے، ان کے حق حقوق کو بہت اچھے طریقے سے ادا کیا جائے اور ان کے حقوق میں کمی نہ کی جائے، تاکہ کوئی بھی ایسی وجہ نہ بنے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہو۔ پھر فرمایا، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، یقیناً اللہ مغرور اور خود پسند بننے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی ایسا انسان جو غرور اور تکبر میں مست ہو، یعنی اپنی انا میں مست ہو، مغرور رہتا اور شیخی بگارتے ہوں اور اللہ کے احکامات کی پرواہ نہ کرتے ہوں، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ اے، یہ آیات ابھی جاری ہیں، مضمون یہی چل رہا ہے، انشاءاللہ اس سے آگے ہم مزید پڑھیں گے اگلے دن۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان احکامات کو بہت اچھے طریقے سے ادا کرنے کی توفیق دے۔ آج کے احکامات جو ہم نے پڑھے، اس میں سب سے اہم بات جو ہمیں بتائی گئی وہ یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، قریبی رشتہ داروں، یتیموں اور مساکین اور پڑوسی رشتہ دار اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ، اور اپنے جو ہم نشین ہیں، مسافر ہیں، ساتھی ہیں، کام کرنے والے، ساتھ پڑھنے والے، ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اپنے ملازمین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، لونڈی غلاموں کے ساتھ، اور جو بھی یعنی تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہیں، اور یہ سب ان سب کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مغرور اور خود پسند بننے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کی توفیق دے۔ اللہم زینا بزینت الایمان، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔